اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر انداز بیاں شوق تو نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ محترم سامعین، ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی گزارنے کے تمام اصول بتلاتا ہے۔ دین اسلام نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے آخری لمحات تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر اس بات کی مزید پختگی کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرنا کہ جس کی بنیاد قرآن و حدیث میں نہ ہو مگر اسے ثواب یا دین سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ لیکن جس طرح یہ اسلام پھیلتا اور پھولتا رہا ویسے ویسے یہ بدعت جیسا غلیظ عمل طول پکڑتا رہا، حتیٰ کہ آج کے معاشرے میں بے شمار بدعات جنم لے چکی ہیں۔ کہیں پر محرم الحرام کی بدعات ہیں، کہیں اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنے کی بدعت ہے، کہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھ لینے کی بدعت ہے، کہیں ماہ سفر کی بدعات ہے۔ لیکن جس موضوع پر میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع ماہ سفر کی بدعات اور توہم پرستی کا رد ہے۔ ماہ سفر کی بدعات سے کیا مراد ہے؟ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، ماہ سفر میں شادی نہ کرنا، نیا کاروبار شروع نہ کرنا، گھر کی تعمیر اور خرید و فروخت کو مؤخر کر دینا، سفر سے پرہیز کرنا، آخری چار شنبہ کو خاص عبادت کرنا، آخری بدھ کی خاص نماز پڑھنا، خاص روزہ رکھنا یا کھانا یا نیاز تقسیم کرنا، ثواب یا نحوست کو دور کرنے کے عقیدے سے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ 313 مصیبتیں ماہ سفر میں اترتی ہیں، 313 آٹے کی بوریاں سمندر میں بہانا، 13 سفر کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کو مردوں پر زیادہ بھاری سمجھنا اور اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو منحوس سمجھنا، اس جیسے بے شمار عقائد کہ جن کی دین میں کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کا مسلمان قرآن کو سمجھتا نہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتا، سنت کو چھوڑ دیا، سودی کاروبار، رشوت، کفریہ جمہوری نظام اور یہود و نصارہ کے ساتھ یارانے، غلط اور باطل عقائد رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مشکلات ماہ سفر کی وجہ سے ہے۔ مجھے یہاں پر حضرت علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، مجھے ہنسی آتی ہے حسرت انسان پر، گناہ خود کرتا ہے، الزام ڈال دیتا ہے شیطان پر۔ حضرات ذی وقار، ہماری شریعت ماہ سفر کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر 5751 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر 2220 نمبر حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، شرعی معنوں میں نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، نہ ہی پرندوں سے فال لینا ہے، نہ ہی الو کی نحوست ہے، نہ ہی ماہ سفر کی نحوست ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں وَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُهُ فِي سَفَرٍ مِّنَ التَّشَاؤُمِ، اسلام نے جاہلیت کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے کہ جس میں وہ ماہ سفر سے بدشگونی لیا کرتے
تھے۔ امام نبوی رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر و ابطال ما كانت الجاہلیہ تزعمه من التشاؤم بسفر۔ فرمایا امام مسلم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لا سفر کا مقصد جاہلیت کے عقیدے کو باطل قرار دینا ہے کہ جس میں وہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں التطیر منہی عنہ وہو من اعمال الجاہلیہ کہ ماہ سفر کو بدشگونی لینا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح میرے موضوع کا دوسرا پہلو توہمات ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بے شمار توہمات عام ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے کی عام توہمات میں سے یہ ہے ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے سفر کو روک دینا، بدھ یا جمعرات کے دن شادی نہ کرنا، شام کے بعد ناخن نہ کاٹنا، اور اسی طرح بے شمار عقائد کہ جن کی دین میں کوئی بنیاد نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان یا نفع پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سب باطل عقائد کو قرآن کے سامنے رکھا، قرآن نے مجھے ان کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، قرآن سے سوال کیا رزق کون دیتا ہے؟ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ میں نے پوچھا عزتوں اور ذلتوں کا مالک کون ہے؟ فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میں نے پوچھا تمام معاملات کا نگران کون ہے؟ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ سفر کی بدعات سے اور توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔